دلش جانم امام زمانم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے، مہدویت شناسی کے عنوان سے ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف علماء کرام اب سامعین و ناظرین تک معرفت امام کے پیغام پہنچا رہے ہیں. ہمارا گزشتہ درس میں امام زمان کی انفرادی شخصیت کے ساتھ بحث ہوئی اور آغا صاحب نے بتایا کہ خود امام کی شخصیت کیا ہے. آج ہم اپنے زمانے کے امام کی شخصیت کو قرآن کے حوالے سے، قرآن کی روح سے، کہ قرآن نے کس طرح حجت خدا کی معرفی کرائی، پہچان کروائی، کیا طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے ہم قرآن سے اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکتے ہیں. چونکہ قرآن خداوند متعال کی ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. خداوند متعال نے اس کتاب کو لاریب کتاب، سچی کتاب، بغیر شک و شبہ والی کتاب قرار دیا. اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند متعال نے اپنے ذمہ لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر خوش کو تر کا علم موجود ہے، جس میں گزشتہ کی خبریں بھی ہیں اور آئندہ کی خبریں بھی موجود ہیں. ایسی جامع کتاب جس سے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے، تو یقیناً اس کتاب سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ حقیقت کہ جس کو خداوند متعال نے آشکار کرنا ہے، وہ دین جس کو پروردگار عالم نے غلبہ دینا ہے، اور وہ ہادی جس کے ذریعے خداوند متعال نے ایک جہانی حکومت کا قیام کرنا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں کس طرح اور کہاں ہوا. خود موضوع مہدویت کے حوالے سے محققین نے، مفسرین نے مختلف تحقیقات پیش کی ہیں، جن میں سے اکثر محققین کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں 265 کے قریب ایسی آیات ہیں کہ جو موضوع مہدویت کے ساتھ مرتبط ہیں، جن میں بعض آیات کا تعلق خود شخص امام زمان سے ہے، بعض کا تعلق امام زمان کی خصوصیات کے حوالے سے ہے، بعض کا تعلق وہ امام کے اعوان و انصار اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے ہے. یعنی تقریباً 256 ایسی آیات ہیں کہ جو مختلف عناوین سے اسی موضوع مہدویت کے ساتھ مرتبط ہیں. تو اگر اس میں ہم قرآن کی روح سے، قرآن کی آیات کی روح سے امام کے شناخت کرنا چاہیں، امام کی پہچان کرنا چاہیں، تو ہم پہلے قرآن کے طریقہ کار کو بیان کریں گے کہ جب بھی قرآن نے کسی شخصیت کی پہچان کروائی ہے، کسی شخصیت کی شناخت کروائی ہے، تو قرآن کے 2 طریقہ کار ہیں، قرآن کی 2 روشیں ہیں. نمبر 1، قرآن نے اس کا نام لے کر، اس کی خصوصیات کے علاوہ ڈائریکٹلی نام لے کر اس شخصیت کو پہچنوایا. اس طرح خود ہم قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات کی تلاوت کرتے ہیں جہاں خود پاک پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی موجود ہے، وما محمد الا رسول. یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جہاں خود اس میں پیغمبر کو ذکر کیا گیا. اور دوسری قرآن کی روش یہ ہے کہ قرآن جب کسی شخصیت کی پہچان کرواتا ہے تو اس کے نام کی بجائے ان کی خصوصیات کو بیان کرتا ہے. جس طرح جہاں بھی اولی الامر، پیغمبر خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء، اوصیاء کا تذکرہ ہوا ہے، اولی الامر کا تذکرہ ہوا ہے، تو قرآن نے نام کی بجائے اوصاف اور شناخت جو کروائی ہے وہ مختلف خصوصیات کے ذریعے کروائی ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ائمہ، اولی الامر جو ہیں، خداوند متعال نے ان کی شناخت نام کی بجائے اوصاف کے ذریعے کروائی ہے. اب جو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نام نہیں ہے، کیوں اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس کے مختلف طریقوں سے جواب دیے جا سکتے ہیں. لیکن جس کتاب کو ہم نے عنوان قرار دیا ہے مہدویت شناسی کے حوالے سے، اس کتاب میں 3 ایسی اہم علتیں اور سبب ہیں جو بیان کیے گئے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو روش قرآنی ہے. قرآن کا طریقہ یہی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یا وہ قرآن کریم نام لے کر پہچنواتا ہے، نام لے کر شناخت کرواتا ہے، یا اوصاف کے ذریعے سے. دوسرا، چونکہ پاک پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد حالات آپ کے سامنے ہیں، اگر پاک پیغمبر کے جانشین، خداوند متعال کے اولیاء، اوصیاء، خدا کے ان منتخب نمائندگان کا نام لیا جاتا
تو خطرہ تھا، خدشہ تھا کہ دشمن جو اپنے سینوں میں کینہ چھپائے بیٹھے تھے وہ تحریف قرآن کا ارتکاب کرتے، امیر کائنات کا نام مٹانے کی کوشش کرتے، امام زمان کا نام مٹانے کی کوشش کرتے، یا اسی طرح جتنے بھی اوصیاء اور اولیاء ہیں. تو اس وجہ سے بھی نام نہیں لیا گیا تاکہ یہ عنصر تحریف مومنین کے، مسلمین کے ذہنوں سے دور ہو جائے کہ جب نام ہی نہیں ہے تو وہ کینہ دوز خصوصیات کو تو نہیں مٹا سکتے. خصوصیات تو خود فرض کی ذات میں شامل ہوتی ہیں. تو اس لیے قرآن نے ان کی پہچان جو ہے وہ خصوصیات کے ذکر کے ذریعے کروائی ہے. اور تیسری علت اور سبب جو اس صاحب کتاب نے اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ خداوند متعال نے جس طرح پہلی روش قرآن کریم میں ذکر فرمائی، دوسری روش خود قرآن کریم میں ذکر فرمائی، تیسرا قرآن میں ہی ذکر ہے کہ بہت سارے ایسے عناوین ہیں جن کو موضوعاً تو خداوند متعال نے قرآن میں بیان فرمایا، لیکن ان کی تعریفیں، ان کی حدود و قیود اور ان کے باقی احکامات کو پیغمبر پر واگزار کیا، پیغمبر کے ذمہ لگایا کہ اب آپ ہی ان موضوعات کی جزیات کی تبیین فرمائیں گے. کیوں؟ چونکہ خود خداوند متعال نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، خود خداوند متعال نے پیغمبر کو تبیین کرنے والا بنا کر بھیجا، اور پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان موضوعات کو مومنین کے سامنے بیان فرمائیں. تو جو کہ پیغمبر مبین ہیں، بیان کرنے والے ہیں، تو لازماً ایسے احکام ہوں جو خداوند متعال کا رسول قرآن کی ان آیات کی تعویل و تفسیر میں بیان فرمائے. جس طرح کے بہت سارے عنوان ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. نماز ہے، اب نماز کا حکم قرآن میں ہے، نماز کا موضوع قرآن میں ہے، لیکن جزیات نماز قرآن میں موجود نہیں ہیں کہ کتنی نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، ان میں کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اخفات ہے، جہر ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے موضوعات ہیں، اسی طرح حج کے احکامات ہیں، یا بہت سارے ایسے موضوعات جن کو اجمالاً قرآن میں بیان کیا گیا اور تفصیلاً خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اور انہی موضوعات میں سے ایک یہ موضوع ہے، موضوع مہدویت، جس کو خداوند متعال کے رسول نے بیان کیا ہے. اور پاک پیغمبر نے قرآن کی مختلف آیات کے ذیل میں اسی عنوان کو بیان کیا. آیات مہدویت جس طرح میں نے عرض کیا بہت زیادہ ہیں، ان میں سے صرف ایک آیت اور چند نکات آپ سامعین کی خدمت میں عرض کریں گے. قرآن کریم سورہ نور میں ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے مطابق خداوند متعال کا قرآن کریم میں مومنین کے ساتھ ایک وعدہ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال نے اس آیت میں مؤمنین سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مومنین جو اعمال صالح بھی انجام دیتے ہوں، ہم اس زمین پر ان کو اپنا خلیفہ قرار دیں گے، اور ایسا خلیفہ قرار دیں گے جو اس روئے زمین پر امن کو قائم کرے گا، خوف و ہراس ختم ہوگا. خداوند متعال کے پسندیدہ دین، دین اسلام کو پوری کائنات میں رائج کرے گا، رواج دے گا، اور ساتھ میں شرک کا خاتمہ بھی ہوگا. یعنی وہ ایسا دور ہوگا جب صرف اور صرف خداوند متعال کی پرستش کی جائے گی، صالح مومنین خلیفہ ہوں گے، اس زمین پر خداوند متعال کے وارث ہوں گے. تو اب مختلف علماء نے جو اس کی تحقیق و تفسیر و تبیین بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ ایسے مومنین کی اس حکومت کو دیکھنا چاہیں تو یہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ اب تک پاک پیغمبر کے بعد سے اس زمانے تک اس حکومت کا قیام وقوع پذیر نہیں ہوا، یہ حکومت محقق نہیں ہو سکی. تو اس کا مصداق کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ آیت سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے، چونکہ خدا کا وعدہ ہے مومنین سے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور خدا وعدہ خلافی کرنے والا بھی نہیں ہے. تو اب یہ کب خدا کا وعدہ پورا ہوگا؟
خداوند متعال کس کے ذریعے اس وعدہ کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا، کب مومنین اس روئے زمین کے وارث ہوں گے؟ تو ان تمام سوالات کا جواب جس طرح کے مختلف علماء کرام نے، مختلف مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ حقیقت صرف ایک وقت رونما ہوگی، محقق ہوگی، جب خداوند متعال کا آخری نائب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نائب، علی کا آخری بیٹا یعنی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے۔ تو خداوند متعال کا وعدہ یہ امام زمان کی حکومت جہانی کے ذیل میں پورا ہوگا۔ فقط وہی دور ہوگا جب اللہ کے حکم سے اس کائنات پر صرف دین اسلام کا غلبہ ہوگا، شرک کی نفی ہوگی، شرک پوری دنیا سے مٹ جائے گا، خداوند متعال مومنین کو جانشین اور خلیفہ قرار دے گا، اور یہ حکومت امن ہوگی، حکومت عدل ہوگی، اور اللہ اس حکومت کو حجت خدا امام زمان کے ہاتھوں میں اس علم کو سربلند فرمائے گا۔ تو کوشش کریں اسی طرح بعد میں جو دوسری آیات ہیں، جس طرح بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیات جن کو بعد میں بیان کیا جائے گا، بہت ساری ایسی آیات ہیں جو حکومت جہانی امام زمان یا امام کے نائبین اور امام کے منتظرین کے خصوصیات اور اوصاف کو بیان کر رہی ہیں، ان کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ ان کو درس کے ذیلی عنوان میں بعد میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ کوشش کریں قرآن کی تلاوت کریں، تفاسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کے پیغامات کے ذریعے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں، اور اس مختصر وقت میں یہی تھوڑا بہت پیغام ہے جو مومنین تک پہنچایا جا سکتا ہے، تاکہ مومنین اس پیغام کے ذریعے سے امام کے قریب ہوں، معرفت کے مقاصد میں ایک قدم آگے بڑھیں۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنا ہمارا نالج ہے، ہمارا علم ہے، ہم اس علم کو آپ مومنین تک پہنچائیں، ٹرانسفر کریں، تاکہ خود ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہمارے یہ علم آپ مومنین کے بھی نفع بخش ہو۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی منتظرین امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔